برحمته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص. حاضرین مجلس کے مرحومین، خاص طور پر بیگم و سید محبوب علی شاہ، زوجہ و سید ممتاز علی بخاری، زوجہ و سید فیاض علی بخاری، سید علی آفتاب نقوی، اور مرسی ہے مرحومہ مغفورہ سیدہ نرگس نقوی، اور جناب ملک منظور حسین کے مرحومین، آپ سب کے مرحومین رحم اللہ عنہ. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات سورہ مبارکہ والعصر قرآن مجید کا مختصر اور مکمل سورہ. خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ. یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں. میں اور آپ تو سورج کو دیکھ کر چلتے ہیں، سورج علی کو دیکھ کے چلتے ہیں. یہ اپنے زمانے کے لیے نہیں بلکہ ہر زمانے کے لیے پیدا ہوا. جس علی کا 11واں پوتا امام زمانہ ہو، اس علی کی زمانے پہ گرفت کتنی ہوگی. میری اور آپ کی عزت اسی میں ہے. محاورہ بولیا، میری اور آپ کی عزت اسی میں ہے کہ ہم اس دروازے سے جڑے ہیں. میں جہاں بیٹھا ہوں، آپ جہاں بیٹھے ہیں، اس سے اچھی جگہ نہیں ہے. دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا راستہ ہے. ترقی کی راہیں بنتی ہیں اور عظمتیں نصیب ہوتی ہیں اور رفعتیں نصیب ہوتی ہیں. انسان یہاں سے بلندیوں کا سفر کرتا ہے. یہ وہ گھرانہ ہے جو ذرے کو ابو ذر بناتا ہے. اور یہ اگر کسی پر کرم فرما ہو جائے، یہ کسی پہ مہربان ہو جائے، تو وہ سلمان بن اہل البیت بن جاتا ہے. لہذا جتنا میں اور آپ اس سے سچے ہوتے چلے جائیں گے،
اس دروازے سے سچے ہوتے چلے جائیں۔ سارا مسئلہ اسی کا ہے، ساری مشکل اسی میں ہے کہ جتنا میں اور آپ اس سے سچے ہوتے چلے جائیں گے، ہم ان کی طرف ایک قدم بڑھتے ہیں، یہ ہمیں زمین و آسمان عطا کر دیتے ہیں۔ ان کی جانب سے جو عطاؤں کا سلسلہ ہے وہ قابل مقایسہ نہیں ہے۔ لہذا قرآن اللہ کا کلام اور نہج البلاغہ اللہ کے کلام کی تفسیر، اور تفسیر بھی زبانی نہیں ہے، عملی ہے۔ یعنی اگر نہج البلاغہ نہ ہوتی تو قرآن پر عمل کرنا ممکن تھا، یہ ثابت ہی نہ ہوتا۔ مولا نے عمل کر کے بتایا کہ اس پر عمل ممکن ہے، اور وہی عاملان قرآن کہلائیں گے جو حاملان نہج البلاغہ ہوں۔ جتنا لہذا قرآن مجید اور نہج البلاغہ ان دونوں کو سینے میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ قرآن بھی مکمل نظام حیات، اور مولا علی کا کلام بھی اس قرآن کی تفسیر میں مکمل نظام حیات۔ قرآن کے کچھ کلمات یعنی اللہ کے کچھ کلمات یعنی آیات کے کچھ کلمات اور آیات میں کچھ حصے اور کچھ آیات مکمل حق ہے ان کا کہ ہم انہیں فریم کروا کے گھروں میں لگوائیں، تاکہ آتے جاتے اس آیت پر نگاہ پڑھے تو میرا مزاج بدلے، میرا انداز بدلے، میرا رویہ بدلے۔ ویسے بھی محترم سننے والوں، تاریخی شہر میں مجلس پڑھ رہا ہوں، علاقہ بھی پرانا ہے، شخصیات تشریف فرما ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں، خاندانی لوگ بیٹھے ہیں۔ میں جو اس خلیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، یہ ایک شناخت کا ذریعہ ضرور ہے۔ جیسے ڈاکٹر حضرات ایک سفید لباس پہنتے ہیں تو دور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے۔ پولیس مین ایک خاص لباس پہنتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے یہ پولیس مین ہے۔ ججز ایک خاص لباس پہنتے ہیں، معلوم ہو جاتا ہے۔ وکلا ایک خاص لباس پہنتے ہیں، معلوم ہو جاتا ہے۔ تو یہ شناخت کا ذریعہ ہے، روب جمانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ ویسے بھی میں اور آپ ہم سب ایک کیفیت میں ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ ہم سب لباس پہنے بیٹھے ہیں، سب لباس پہنے بیٹھے ہیں۔ لباس عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں لباس کے معنی ہے دھوکہ۔ ہمارا بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہوتا کہ بوائیں، نانیاں، دادیاں اس کے لیے لباس سی رہی ہوتی ہیں، اور دنیا کا پہلا تحفہ دھوکہ۔ یہاں وہ دنیا میں قدم رکھتا ہے، دنیا کا پہلا تحفہ دھوکہ۔ اور کیسا دھوکہ کہ اگر کوئی مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہو تو ہم اس کو پڑھ کر سلام کرتے ہیں، اور اگر کسی کا کالر ادھڑا ہوا ہو تو ہم اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ کیا معلوم مہنگے کپڑوں میں جو آیا ہے وہ علاقے کا یزید ہو، اور کیا معلوم جس کے کالر ادھڑا ہوا ہے وہ علاقے میں اللہ کا ولی ہو۔ ویسے ہی اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہے۔ خبردار میرے بچوں، جوانوں، بڑی گاڑیوں سے روب میں نہ آنا، اونچے مکانوں سے دبنا نہیں، اور ٹھیلا لگانے والے سے الجھنا نہیں۔ کیا معلوم کہ کون کس حلیے میں ہو۔ میں اور آپ جس جگہ بیٹھے ہیں وہاں اینک بدلی جاتی ہے، یہاں بیٹھنے والوں کی اینک تبدیل کروائی جاتی ہے۔ اگر سرخ شیشوں کی اینک لگا دیں تو شلجم بھی چقندر نظر آتا ہے۔ ہمیں حسین مجلس میں بٹھا کر وہ دکھانا چاہتے ہیں جو حسین نے کربلا میں دیکھا۔
تبدیل ہوتی ہے، اس فرش پہ بیٹھنے والوں کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے۔ میں اپنے ان بچوں سے کہوں گا کہ اپنے ساتھ ہر مجلس میں اپنے بھائی کو ضرور لایا کرو۔ میری مراد بھائی سے کون ہے وہ توجہ رکھیے گا، اپنے ساتھ اپنے ایک بھائی کو ضرور لایا کرو۔ سنی ہمارے بھائی ہیں، اور اسے لا کر اس لیے مجلس میں بٹھایا کرو کہ جس گھڑے سے آپ پانی پیتے ہیں اس سے وہ بھی تو پیے۔ توجہ ہے؟ تھوڑا سا آ جائیے دوبارہ میرے ساتھ۔ یہ جو ذائقہ ہے، یہ جو ذائقہ ہم لیتے ہیں، یہ ذائقہ ہم جس مشرب کے لوگ ہیں، ہم جہاں سے پانی پیتے ہیں وہ چشمہ گندا نہیں ہے، میٹھا ہے۔ قرآن مجید میں ایک بڑی حسین آیت ہے، قُلْ هَلْ رَأَيْتُمْ مَاؤُكُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا میٹھا پانی گہرائی میں اتر گیا؟ وَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اور پھر کون ہے اللہ کے علاوہ جو میٹھا پانی پھر لائے گا؟ وہ جو 12واں میٹھا پانی گہرائی میں اتر گیا ہے اسے پلٹانے والا بھی اللہ ہے۔ لہذا ائمہ اہل بیت کو اللہ نے میٹھے پانی سے تعبیر کیا ہے، آب گوارا، میٹھا پانی۔ شیخ صاحب وہیں تشریف فرما ہو جائے تو بڑی عنایت ہوگی، آپ سے میں بعد میں نیاز لے لوں گا۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے، وہیں اس سے بہتر سلوات پڑھ سکتے ہیں آپ۔ توجہ میرے ساتھ ہے۔ آج یہ کر رہا تھا کہ قرآن کی کچھ آیات ہیں جنہیں فریم کروا کے گھروں میں لگانے کی ضرورت ہے، اور آتے جاتے اس پہ نگاہ پڑے گی تو وہ ہمارے مزاج میں، ہمارے رویوں میں فرق آئے گا۔ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا تھا تو اس جملے کی وجہ سے کئی اور جملے ہو گئے، اور وہ یہ کہ جو میں لباس پہنے بیٹھا ہوں، جو یہ پولیس مین، یہ ڈاکٹر، یہ ججز جو لباس پہنتے ہیں، یہ شناخت کا ذریعہ ہے۔ آیت اللہ بہجت کی خدمت میں بیٹھا تھا تو ایک عالم ان کی خدمت میں لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، علماء اللہ، ایک عالم دین آ کے بیٹھے تو ان کو دیکھ کر کہا تمہارا ماما کہاں ہے؟ تو کہا حضور میں اس قابل نہیں ہوں کہ ماما پہنوں۔ تو انہوں نے اپنے سر پہ ایسے ہاتھ مارا اور کہنے لگے میں قابل ہوں ماما پہننے کے، قابل صرف اہل بیت ہے، قابلیت کی بنیاد پر نہیں پہنا جاتا، یہ پہنا جا رہا ہے شناخت کی طرح۔ اچھا میں تو ویسے ہی آپ کا پرانا موقع ہوں، پوری دنیا میں اسی حلیے میں پھرتا ہوں، اور کوئی سفر ایسا نہیں ہے جو کوئی برابر میں آ کے نہ بیٹھا ہو اور اس نے یہ نہ کہا ہو کہ آپ شیعہ مولوی ہیں، آپ سے سوال کر لوں، اور میں فوراً کہتا ہوں کہ میں پہن کے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں۔ ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں، کہ بھئی آپ کا یہ عقیدہ کیوں ہے، آپ کا یہ نظریہ کیوں ہے؟ بھئی ہم سے پوچھا نا، کالے کپڑے تو میں پہنتا ہوں نا تو میں ہی جواب بھی دوں گا نا، ماتم میں کرتا ہوں تو اس کی دلیل بھی میرے پاس ہوگی، میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہوں تو دلیل بھی میں دوں گا نا، میں سجدہ کا رکھ کر اس پہ سجدہ اللہ کو کرتا ہوں تو اس کا جواب بھی میں ہی دوں گا، ایسا ہی ہے نا، میں یا علی مدد بولتا ہوں تو جواب بھی میں دوں گا نا۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ 40 پاروں کا قرآن تھا، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی، بکری آپ کی ہے، جواب ہم دیں۔
اپنی محفلوں کو اور مجلسوں کو آرٹس کونسل کے جلسے نہ بنائیے. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ. آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں. ایک صلوات ان کی سلامتی کے لیے پڑھ رہے ہیں. میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ کہ اسلام رویوں پر توجہ دیتا ہے، بھولیوں پہ توجہ نہیں دیتا. اسلام بھولیوں کا نام نہیں ہے، رویوں کا نام. چال بتائے کہ علی والا جا رہا ہے، بولنے کا انداز بتائے کہ اہل بیت کا پرستار ہے، طریقہ واردات بتائے کہ ہے کون. علی جسے مارتے تھے نا اس جنازے کے دونے ٹکڑے بتاتے تھے مجھے علی نے مارا ہے. یہاں بیٹھنے والے کی اینک تبدیل کروائی جاتی ہے. یہاں بیٹھنے والا وہ دیکھتا ہے جو حسین دکھانا چاہتے ہیں. میری پرانی مثال ہے، یوٹیوب اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تکرار ہم لگ رہی ہو تو معاف کر دیجیے گا. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا تو میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. میں نے سوچا آگے بڑھوں گا تو یہ موذی ہے، حملہ کرے گا. تو لوگوں نے بڑے تبصرے شروع کیے، دیکھو مولانا تو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں. اب میں سوچنے لگا عقل مندی کا ثبوت دوں یا ان کے چڑھانے میں آؤں. بہت سارے لوگ چڑھا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں. تو میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ مجھے کرنا کیا چاہیے. یہ چھوٹا سا بچہ برابر میں آ کے کھڑا ہوا کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا ہے. جیسے ہی معلوم ہوا سانپ پلاسٹک کا ہے میں نے اسے پیر رکھ کر کچلا اور چلا گیا، آگے بڑھ گیا. معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. بھائی جملے کی قدر کریں گے، جملے کی قدر کریں گے. ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی حسین اس کی حقیقت کو جانتے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ محمد. ہمارے لیے بنائی ہے. اللہ نے دیا ہے تو اچھا گھر بناؤ، اچھی گاڑی لو، اچھے کپڑے پہنو، اچھے کھانے کھاؤ. جی دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، مگر یہ بھی یاد رہے کہ ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. قرآن میں ایک بڑی حسین آیت، ساری آیتوں کی طرح وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. صاحبان تقویٰ کو جنت میں فرشتے دھکا دے کے لے جا رہے ہوں گے. اچھا اس سے پہلے والی آیت یہ ہے کہ مجرموں کو اللہ کے فرشتے مجرموں کو دوزخ میں دھکا دے کے لے جا رہے ہوں گے. تو دوزخ میں دھکا دے کر لے جانا تو سمجھ میں آتا ہے. مگر یہ قرآن کی آیت سورہ زمر کی آیت ہے. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. جنت میں صاحبان تقویٰ کو فرشتے دھکا دے کے لے جا رہے ہوں گے، وہ جانے کو تیار نہیں ہوں گے. کیوں بھائی جنت میں کیوں نہیں جا رہے؟ میری اور آپ کی کوئی قیمت ہے یا نہیں؟ اللہ نے مکھی مچھر تو بغیر مقصد کے نہیں بنایا، اور مقصد کو ہی قیمت کہا جاتا ہے. ہر چیز کا مقصد اس کی قیمت ہے. قیمت کل امرئ ما یحسن. جسے پسند کیا جاتا ہے وہی اس شخص کی قیمت ہے، جسے وہ پسند کرے وہی اس شخص کی قیمت ہے. ہر ایک کی پسند رہتا ہے تو ہر ایک کی قیمت بھی رہتا ہے. میرے مولا علی علیہ السلام سے کوئی پوچھے نا کہ مولا ہماری قیمت کیا ہے، اس لیے کہ علی کو ہی حق ہے کہ وہ قیمت بتائیں. جو بڑا بیوپاری ہوتا ہے، جو بڑا کاروباری ہوتا ہے، جو بڑا تاجر ہوتا ہے، وہی چھوٹے تاجروں کے لیے ریٹ طے
علی سے بڑا تو کوئی تاجر ہے نہیں. اتنا بڑا علی تاجر ہے کہ خریدنے والا اللہ بن جاتا ہے. علی کا خریدار اللہ. چھوٹے بچے سے خریدنا اور بیچنا مکروہ ہے. نابالغ بچہ اگر دکان پہ خریدنے آئے تو دکاندار توجہ کرے. نابالغ بچے کو بیچنا اور اس سے خریدنا یہ مکروہ ہے. اس لیے کہ نابالغ بچے کو, چھوٹے بچے کو آپ نے بچے ہوئے پیسے دے دیے, رستے میں اسے گر گئے تو وہ گھر جا کے کہے گا کہ یہی دیے تھے. اور ابا اماں آئیں گے کہ تم نے میرے بچے کو پیسے پورے نہیں دیے. آپ کتنا ہی کہتے رہیں گے کہ میں نے پورے پیسے دیے, تمہاری اور آپ کی اور اس دکاندار کی بات نہیں مانی جائے گی. سب کہیں گے بچے کے پیسے کھاتے ہیں. اس لیے اسلام نے دروازہ ہی بند کر دیا. بچے سے کہو اپنے بڑے کو لے کر فساد سے بچو بھائی. یہ 200 روپے کے چکر میں 2000 دینے پڑ جائیں گے. ایسے ہی پاگلوں سے کاروبار کرنا مکروہ ہے. یعنی جس کی عقل کمزور ہو اسے لین دین کرنا مکروہ ہے. یعنی خرید و فروخت میں معیارات ہیں. ہر ایک کو بیچ نہیں سکتا, ہر ایک سے خرید نہیں سکتا. طویل سجدے ادا کریں اس بات پر کہ ہم علی کے دروازے پر بیٹھے ہیں. اس لیے کہ علی وہ بیچنے والا ہے کہ جس کو اللہ خریدنے والا ہے. اب اتنا بڑا بیچنے والا اور اتنا بڑا خریدنے والا وہ علی بتائیں گے کہ میری اور آپ کی قیمت کیا ہے. تو مولا علی نے فرمایا اے انسان لا تبیعک الا الجنہ, اپنے آپ کو جنت سے کم نہ بیچنا. علی نے ہماری قیمت جنت لگائی ہے. توجہ چاہوں گا, میری بات پوری نہیں ہوئی مگر میرا سوال یہ ہے کہ کم سے کم قیمت لگائی ہے علی نے یا زیادہ سے زیادہ؟ کم سے کم قیمت لگائی جاتی ہے کہ اس سے کم بیچو گے تو نقصان رہے گا. زیادہ تمہاری قسمت, زیادہ تمہاری محنت. علی والا نے آپ کی میری جو قیمت لگائی ہے وہ کم سے کم قیمت جنت لگائی ہے, زیادہ سے زیادہ جنت نہیں ہے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ جنتیوں کو دھکا دے کر کیوں لے جا رہے ہوں گے, وہ قیمت کم لگی ہے. تو آواز آئے گی ہم حداث الحسین, یہ دنیا میں حسینی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں وہاں جانا ہے جہاں حسین. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو کچھ مقدماتی گفتگو سن لیجئے. جتنی بڑی دولت ہمارے پاس ذکر حسین ہے نا, اتنی بڑی دولت کچھ نہیں ہے. یہ مرنے کے بعد انہیں پتہ چلے گا جو اس دولت سے دور ہے. ہمیں تو مجلسوں میں بٹھا کر اس کے اوپر یقین دلایا جاتا ہے کہ سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے. ذکر امام حسین سے جڑ جانا اس سے بڑی قیمت نہیں ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا جب عزاداری کا وقت آتا ہے, جب جلوس اور مجلس اور نیاز نظر اور امام بارگاہ سجانا بنانے کا وقت آتا ہے, تو لوگوں کو کچھ یتیم اور بیوائیں بھی یاد آتی ہیں کہ اتنا خرچہ کرتے ہو, علاقے میں بیوائیں بھی تو ہیں, علاقے میں یتیم بھی تو ہیں. میں ان سے کہوں گا کہ آپ ذکر امام حسین کے ساتھ بیواؤں اور یتیموں کے فنڈز کو نتھی نہ کریں. آپ کے گھر میں تو موٹر سائیکل ہے, ایک بیچ دیجیے. آپ کے پاس گھر میں 2 فریج ہیں, ایک بیچ دیجیے. آپ اپنی تنخواہ میں سے ہر مہینے کچھ نہ کچھ نکالیے. مگر امام حسین کے نام پر اگر 20 جگہ ہوتی تھی تو اس سال 25 ہوں گی, 15 نہیں ہوگی. امام کے ذکر میں اہتمام
جا سکتا ہے اتنا کم ہے۔ اگر اسکول میں تعلیم اچھی نہ ہو تو اسکول بند نہیں کرتے، ٹیچر تبدیل کرتے، بہتر سے بہتر ٹیچر کی تلاش میں، اچھے سے اچھے معلم کی تلاش میں رہنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم کچھ لے کر جائیں، اور اس میں سب سے بہتر بات یہ ہے کہ ہمارے رویے تبدیل ہو جائیں، ہمارا انداز بدل جائے، ہمیں حسین سے کچھ مل جائے۔ یہ نام و نام ہے کہ جس نام سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ جی، لہذا اہتمام کی ضرورت ہے، انتظام کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ اور میں ان جوانوں سے بھی جملہ کہوں کہ اس میں آپ کا اور میرا کوئی کردار نہیں، یعنی ممبر میری وجہ سے نہیں ہے، یہ فرش ادا آپ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ مجلس کا انعقاد بانی کی وجہ سے نہیں ہے، ممبر میری وجہ سے نہیں ہے، میں ممبر کی وجہ سے۔ یہ عزاداری ہم سے پہلے ہوتی تھی، ہمارے بعد بھی ہوگی۔ ہم درمیان میں آئے ہیں ایسے جیسے ٹرین کے اندر کوئی مسافر چڑھے، یہ ٹرین بہت پہلے سے چلتی آ رہی ہے، تم آج سوار ہوئے ہو اور اپنی منزل پر اتر جاؤ گے، اسے کہیں اور جانا ہے۔ ذکر امام حسین کا سفر آج سے نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے جب آدم نے حسین کہا تو روئے اور کہا یا اللہ اس نام میں کیا درد ہے کہ جب کہتا ہوں حسین تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کون سے نبی ہیں جنہیں کربلا سے اللہ نے نہیں گزارا؟ ہر نبی کو اللہ نے کربلا سے گزارا ہے، اور کربلا میں پہنچے ہیں تو کبھی گھوڑا گرا، کبھی اونٹ گرا جس پہ بیٹھے ہوتے تھے، پیدل چل رہے ہیں تو کبھی ٹھوکر لگی، سر جا کے پتھر پہ لگا، پیشانی سے خون جاری ہوا۔ ایک نبی کی بات نہیں ہے۔ اور پھر ہر نبی نے اللہ سے یہی سوال کیا یا اللہ کوئی خطا ہو گئی؟ تو جواب آیا کوئی خطا نہیں ہوئی، تمہارا خون میں حسین کے خون میں ملا رہا، معمولی جگہ نہیں۔ تو میرے اور آپ کی وجہ سے عزاداری نہیں ہے، یہ امام باقر ہمارے دم سے نہیں، ہم اس کے دم سے ہیں۔ لہذا خبردار، 3 طبقے بنائے ہیں مولا صادق نے، من بکا جو حسین پہ روئے، اور کا جو حسین پہ رلائے، اور تباہ کا جو مجلس کا اہتمام کرے۔ میں ترجمہ نہیں کرتا جو رونے کی شکل بنائے، ریاکاری کی دعوت امام نہیں دے سکتا، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جو رونے کی شکل بنائے، جو روئے رلائے اور رونے کی شکل بنائے۔ نہیں، ترجمہ ٹھیک ہے نہیں، امام ریاکاری کا حکم نہیں دیتے، رونے کی شکل بنائے نہیں، جو مجلس کا ماحول بنائے، جو رونے کا ماحول بنائے، جو مجلس کرے، بانی مجلس، جو روئے، جو رلائے، جو مجلس کا اہتمام کرے، ماحول بنائے۔ شکل یہ ہے، پوری شکل ہے، یہ مجلس پوری شکل ہے، یہ ممبر سجایا، تخت سجایا، ٹیبل بنایا، مجھے بنایا، شکل بنائی ہے، بانی نے بنائی ہے۔ تو رونے والا، رلانے والا اور مجلس کا اہتمام کرنے والا، ان تینوں میں فضیلت اس کی ہے، کسے پہلے یاد کیا ہے مولانا؟ رونے والے، یعنی مجھ ذاکر سے زیادہ فضیلت آپ کی ہے۔ اور میرے عزیزوں، کیا آپ کی یہ فضیلت کم ہے؟ کیا آپ کے درمیان امام سجاد بیٹھتے ہیں؟ پھر اگر کوئی فضیلت بنتی ہے تو وہ ذاکر کی بنتی ہے، اور پھر تیسرے درجے پہ فضیلت بنتی ہے تو وہ بانی کی بنتی ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا کوئی کڑوی بات ہو تو، فضیلت آپ کی زیادہ ہے، آپ تنگ ہو کر بیٹھے ہیں، فضیلت آپ کی زیادہ ہے، آپ کو کبھی دھکا بھی لگ جاتا ہے، فضیلت آپ کی زیادہ ہے، آپ پریشانی بھی اٹھاتے ہیں جی۔ اور میں اور مجھ کے میرے بعد جو بانی ہیں وہ زیادہ موت پر کہلاتے ہیں۔ میں یہاں بیٹھ کر آپ کی توہین بھی کر رہا ہوتا ہوں کبھی کبھی جی، جو بہت بری بات ہے۔ کیا معلوم کہ سننے والوں میں کون ہو؟ سننے والوں میں کون ہے، اس کا اس سال 21 رمضان کو میرا یقین بڑھا ہے۔ کراچی نشتر پارک کی مجلس پڑھتے ہوئے پابندیاں تھیں کہ جی کرونا ہے، اور آپ نے بھی الحمدللہ اکثر نے ماسک لگایا ہوا ہے، اور جنہوں نے گلے میں لگایا ہوا ہے تو یہ ماسک ناک اور منہ کے لیے دیا گیا ہے، گلے کے لیے نہیں، اس کا ذرا خیال کریے۔ الحمدللہ لاہور میں ماحول اچھا ہے، کراچی میں ماحول اچھا ہے، اسلام آباد پنڈی میں ماحول اچھا ہے، چھوٹے شہروں میں توجہ کم ہے۔ پابندی تھی کہ صاحب فاصلے سے بیٹھیں گے، ماسک لگا کے بیٹھیں گے،
اور ساتھ سینیٹائز کیا جائے گا، یہ ہوگا۔ ایک خاص تناؤ کی کیفیت تھی۔ میں نے ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ پڑھ کر میں نے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا کہ آؤ میرے ساتھ اللہ کی بات کریں۔ یا اللہ، اس 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع میرے سامنے تھا، یا اللہ اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک تو علی کا سچا عاشق ہوگا۔ میں اس علی کے عاشق سے، اللہ کے ولی سے کہہ رہا ہوں کہ آج دعا کرو کہ مولا علی کے صدقے میں اس ملک سے یہ وبا ختم ہو جائے۔ اور آپ یقین جانیے 20 رمضان تک 10%، 12% کا ریشو تھا، 100 میں سے 12 لوگ مریض سامنے آ رہے تھے، لیکن 21 رمضان کے بعد 100 میں سے 8 ہو گئے۔ وہ 12 میں سے 8 ہو گئے۔ اگر 12 میں سے 13 بھی ہو جاتے نا، یہ کچا کھا جاتے ہیں۔ یہ پورے ملک میں اتنا ڈھول پیٹتے کہ شیعوں نے کرونا پھیلا دیا، لیکن علی نے ہم پہ احسان کیا، مولا کے ذکر میں ہم پر احسان کیا۔ اور نہ معلوم کون اللہ کا ولی بیٹھا تھا، کون علی کا سچا عاشق بیٹھا تھا جس نے اس وقت دعا کی، اور پورے پاکستان سے وبا کم ہونا شروع ہو گئی۔ لہٰذا آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کے درمیان اگر کوئی برابر والا آپ کو پہنی چپو دے، کسی سے لات لگ جائے، کسی سے آپ کو تکلیف پہنچے، تو اسے برداشت کریں۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا کہ میرے برابر میں ایک مل آنر بیٹھے تھے جن کی فیکٹری میں سینکڑوں ڈرائیور ہیں، ہزاروں نوکر ہیں۔ ان کی فیکٹری کا ایک ڈرائیور کودتا پھاندتا آگے آیا اور بیٹھتے بیٹھتے اس نے اپنے مالک کو لات بھی ماری، اور یہ مڑ کر اسے دیکھنے لگے، سوچنے لگے اس کو کچھ کہیں، پہچان گئے کہ کون ہے، سوچنے لگے اس کو کچھ کہیں، اسے اٹھائیں۔ فوراً حسین نے خیال ذہن میں ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے۔ یہ ساتھ کی نفی، یہ اپنی نفی کی جو مشق ہے وہ ہمیں اس فرش اللہ سے نصیب ہوتی ہے۔ آپ سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، ہم مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھتے ہیں نا، سب وہاں اتار کر آئے نا۔ یہ جو جوتیاں ہم وہاں اتار کر آئے نا، علی نے اس کا نام دنیا رکھا ہے۔ ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں، باہر 2 کروڑ کی گاڑی میں آئے ہوں گے، مگر یہاں آ کر ہم سب فقیر ہیں۔ یہ مشق کون کرواتا ہے؟ یہ ذکر ہمیں یہ مشق کرواتی ہے۔ قدر کی جائے گی، اسے اور اہتمام اور انتظام کے ساتھ کیا جائے گا۔ وہ آیات قرآن مجید کی میں مضمون پر آ رہا ہوں، وہ آیات قرآن مجید کی جنہیں فریم کروا کے گھر میں لگانے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے مثلاً ایک آیت سورہ مبارکہ تکبیر کی آیت ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ آتے جاتے آیت پر نگاہ پڑے گی، آیت پوچھ رہی ہے، اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جاتے ہوئے جواب ہے کہ کہاں جا رہے ہو تو جاؤ، اور اگر جواب نہیں ہے تو کہاں جا رہے ہو؟ ہمارے آنے جانے پہ اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ مولا کائنات فرماتے ہیں الدہر یومان، زمانہ 2 دن ہی کا ہے، یوم علیک و یوم لک، ایک دن تیرے خلاف رہے گا، ایک دن تیرے حق میں رہے گا۔ تو علی نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک دن تیرے خلاف بھی آئے گا، تو پھر پریشانیوں میں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ہم اگر پریشان ہو کر اپنے جیسے کے پاس جائیں تو اللہ کہتا ہے جو پریشانی میں اپنے جیسے سے جا کر اپنی پریشانی بتاتا ہے وہ میری شکایت لگاتا ہے۔ تمہارے پاس مصلی نہیں تھا کیا؟ تمہارے پاس تسبیح نہیں تھی کیا؟ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اور ہم تو ویسے ہی بہت غنی ہیں، ہمارے ساتھ مصلی کے ساتھ علم بھی ہے، اپنی حاجتیں وہاں جا کر بیان کریں۔ یہ اس فرش عزا کا نتیجوں میں، سینکڑوں نتیجوں میں چند نتیجے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ سورہ بھی قرآن مجید کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ جامع ترین سورہ ہے۔ ایک ہندو پروفیسر کا لیکچر میں سن رہا تھا،
وہ کہہ رہا تھا کہ میں قرآن میں اس سورے کو اپنے لیے مکمل سمجھتا ہوں. اس سورے کے اندر اللہ نے قرآن مجید میں زندگی کا نظام نازل کیا ہے. سب سے پہلا عنوان وقت کی قدر. وہ انسان کامیاب ہی نہیں ہے جسے وقت کی قدر نہ ہو. اس لیے اللہ نے پہلی بات کی ہے والعصر، قسم ہے وقت کی. جس کو وقت کی قدر ہو جائے پھر وقت اس کی قدر کرتا ہے. جس نے وقت کو ضائع کیا پھر وقت بھی اسے ضائع کر دیتا ہے. تاریخ میں وہ لوگ آج بھی زندہ ہیں جنہوں نے وقت کی قدر کی اور وقت کی عزت کی، اور پھر اب قیامت تک وقت ان کی عزت کر رہا ہے. جنہوں نے وقت کو ضائع کیا، میں بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، جنہوں نے وقت کو ضائع کیا وقت انہیں ضائع کر دے گا. خبردار وقت کو ضائع نہ کرو. مولانا صادق کو وہ شخص، وہ جوان پسند نہیں ہے جو وقت کو ضائع کرتا ہو. ایک کورس مکمل ہو گیا تو دوسرے میں ایڈمیشن لے لو. 3 مہینے بیچ میں گیپ آ رہا ہے تو 3 مہینے کا کوئی ایسا نظام تعلیم ڈھونڈ لو کہ جس میں جا کر 3 مہینے کا کوئی کورس کر دوں گا تو میں اس سے بہتر ہو جاؤں گا جیسا آپ ہوں. فارغ رہنے والا جوان آئیے آپ کو پسند نہیں ہے. اور پھر مستقبل تو اس وقت ہمارے ہاتھ میں آئے گا کہ جب آج ہمارے ہاتھ میں ہو. آج کو اپنے ہاتھ میں میرے بچوں جوانوں گرفت میں لے لو تاکہ مستقبل تمہارا ہو. یہ اللہ کا وعدہ ہے ہم سے. تم آج کو محفوظ کرو، کل تمہارا ہے. اور ویسے بھی کل اہل بیت والوں کا ہے، اس لیے کہ امام مہدی ہمارے ہیں. والعصر، قسم ہے زمانے کی. اللہ نے وقت عصر کی قسم کھائی ہے. ذاتی طور پر عصر کی تو کوئی تعظیم نہیں ہے، کوئی تقریب نہیں ہے. یہ اللہ قرآن مجید میں صبح کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی. اللہ قرآن مجید میں رات کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ وَاللَّيْلِ، یہ دوپہر کی قسم اللہ نے کیوں کھائی ہے؟ وَالنَّهَارِ، اوقات یومیہ کی اللہ قسم کھا رہا ہے. پھر جانوروں کو بھی اللہ یاد کر رہا ہے. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جن کی سموں سے چنگاریاں اڑتی ہیں، جن کے سانس لینے کی آواز آتی ہے، ان کے سانس لینے کی قسم. یہ گھوڑا کون سا گھوڑا ہے کہ جس پہ اللہ نے پورا سورہ اتار دیا؟ سورہ عادیات، گھوڑوں پر ہی اللہ نے سورہ اتار دیا. ہم نے جب جا کر پوچھا کہ یہ کون سا گھوڑا ہے، کہ یہ وہ ہے جو میدان جہاد میں مجاہد کو اپنی پشت پر بٹھا کر لے جاتا ہے. تو ہمارا کہنا تو یہی ہے کہ گھوڑا اگر جہاد کے میدان میں چلا جائے تو اللہ اس کی قسم کھائے جو گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا ہے. اس کا درجہ کیسا ہوگا؟ یہ اللہ جو قسمیں کھا رہا ہے قرآن مجید میں، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، قسم ہے سورج کی جی اور اس کے چمکنے کی. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور چاند کی جو اس کے پیچھے چلتا ہے. یہ کون سا سورج ہے؟ یہ تو کئی دفعہ نکلا ہے اور کئی دفعہ ڈوبا ہے. یہ نومبر کی 22 تاریخ کا سورج ہے یا جنوری کی مثلاً 1 تاریخ کا چاند ہے. یہ کون سا چاند ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے؟ جو سورج ڈوب جائے تو قابل قسم کہاں ہے؟ وہ کون سا سورج ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے؟ جب ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا یا اللہ یہ رات کون سی ہے جو تیری قسم کی قابل ہو جائے، تو ہمیں تاریخ کے صفحات میں ملا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے بستر پہ سویا اور اس رات میں سونا اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ اس رات کی ہی قسم کھا لی. ہم نے تاریخ کا صفحہ پلٹا تو والنہار کی ہمیں تفسیر نظر آئی کہ ایسی دوپہر بھی تاریخ میں گزری ہے جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے بازوؤں کو اٹھا کے کہا من کن تو وانا. آپ سب کی سلامتی کے لیے ہم نے تاریخ کے صفحات پلٹ کر دیکھے تو ہمیں ایک سورج ایسا نظر آیا
سورج نہیں بنا تھا، اور یہ اس وقت تک رہے گا جب سورج کو بھی موت آ جائے گی۔ وہ کون سا سورج ہے جسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے؟ وہ کون سا چاند ہے جو سورج کے پیچھے چلتا ہے؟ ہمیں نظر آیا کہ ایسا چاند ہے جو چاند بننے سے پہلے بنا تھا، جسے علی کہا جاتا ہے۔ نسبتوں کی قسم کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ لأقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، قسم ہے مجھے مکے کی، جو مکے کی قسم، وہاں تو پانی بھی میٹھا نہیں ہے، وہاں تو پہاڑی، اتنی پہاڑی زمین پتھریلی ہے کہ وہاں تو بور کرنے میں بھی پانی میٹھا نہیں نکلتا۔ تو اللہ نے مکے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ اس سے اچھے بڑے شہر تھے یا نہیں؟ فوراً کہہ دیا، اس لیے کہ میرا مصطفیٰ وہاں رہتا ہے۔ اگر مصطفیٰ وہاں رہے تو اللہ مکے کی قسم کھا رہا ہے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور قسم ہے ایک والد کی اور ایک ولد کی۔ بھائی مجھے پتا ہے کہ مفسروں نے والد سے مراد حضرت ابراہیم لیے ہیں اور ولد سے مراد حضرت اسماعیل لیے ہیں، مگر میں تو اس سے بڑی تفسیر کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ قرآن مجید میں ابو طالب اور علی کی قسم کھا رہا ہے۔ قسم ہے والد یعنی ابو طالب، اور قسم ہے ولد یعنی مولا کائنات۔ تو اگر ان شہروں سے کسی کا تعلق، نبی کا تعلق ہو جائے، مولا علی کا تعلق ہو جائے، تو اللہ اس شہر کی قسم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جانور منسوب ہو جائے تو اللہ اس کی تعظیم چاہتا ہے۔ نسبتوں کی بنیاد پر اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ وہ اہل سنت کے عالم نہیں ہیں، ہمارے عالم نہیں ہیں، یہ تقسیم پر نظر ثانی کی جائے، وہ سنی عالم، وہ شیعہ عالم، عالم ہوتا ہے۔ میں شیعہ بچوں سے کہوں گا آپ کے محلے میں جو سنی عالم رہتے ہیں، پڑھ کر انہیں سلام کیا کرو اور کہا کرو میں شیعہ ہوں، یعنی انہیں سلام کرتے وقت اپنا تعارف بھی کرواؤ۔ ویسے ہی بزدلوں کا کام علی کرنا نہیں، پڑھنی آتی نہیں، ایسے ہی پڑھوں گا اگر برداشت کر سکیں۔ ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے بولا؟ تو نسبتوں کی بات ہے، جتنا نسبتیں مضبوط ہوتی چلی جائیں گی اتنی تعظیم بڑھتی چلی جائے گی۔ واہ واہ۔ دیکھیے نبی مکرم اگر ممبر پر بیٹھتے تھے تو نبی کے ممبر کی تعظیم سارے صحابہ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب بھی مسجد نبوی میں داخل ہوتے تھے سرکار کی مسجد میں، تو اس جگہ پر جا کے ہاتھ رکھتے تھے، اس کا چومتے تھے، بوسہ دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ یہاں بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا یہاں نبی بیٹھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھی، اس کا بوسہ دیا تو امام نے فرمایا اس کا بوسہ کیوں دیا؟ کہا یہ نبی کی عصا ہے جو آپ کے پاس ہے، اس عصا پہ نبی کا ہاتھ لگا ہے تو اس لیے اس عصا کا بوسہ دے رہا ہوں۔ تو حضرت نے فوراً فرمایا اس ہاتھ کو بھی بوسہ دو، اس میں نبی کا خون ہے۔ تو نسبتوں کی بنیاد پر تعظیم ہونی ہے نا۔ اور حتیٰ اگر سرکار کسی جانور پر بیٹھ جائیں تو اس جانور کی قسمت بدل جاتی تھی۔ سرکار تو جہاں جس اونٹ پر بیٹھ جائیں، تھوڑا سا میں اپنے ان دوستوں کو تسلی دے کر بات کرنا چاہ رہا ہوں جو ائمہ کی ولایت تکوینی کے قائل نہیں ہیں، ائمہ کی کمالات کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہیں، جو ائمہ کے فضائل اور مناقب اور کمالات کو کہتے ہیں کہ یہ غلو ہے، یہ شرک ہے، ان سے میں کچھ گزارش کر دوں۔ آپ کی اللہ جس میں جو طاقت چاہے ڈال دے، القدرت للہ، یہ تو طے ہے، طاقت قدرت اللہ کی ہے، جسے چاہے قدرت دے دے۔ میرا سوال یہ ہے وہ اونٹنی جس پہ نبی بیٹھ کے مدینے آئے، سرکار فرما رہے ہیں جس کے گھر پہ رکے گی میں وہیں رہوں گا،
نبی کی تو اونٹنی کو اتنا شعور تھا جتنا کسی اور کو نہیں تھا. سرکار اگر کسی گھوڑے پر بیٹھ جائے, کسی سواری پر بھی بیٹھ جائے, مولا علی فرما رہے ہیں نبی اگر کسی سواری پر بیٹھ جاتے تھے لم یحرم ولم یسن, نہ ہی وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ ہی بیمار. بات نسبتوں کی کر رہا ہوں میں, اپنے مضمون پر ہوں. والعصر, اللہ کسی وقت کی قسم کھا رہا ہے, وہ وقت ذاتی طور پر حیثیت نہیں رکھتا, اس وقت سے کسی کا تعلق ہے جو اسے قابل تعریف بنا رہا ہے. یہ جب نسبتیں شدید ہوتی چلی جائیں گی تو عظمتیں شدید ہوتی چلی جائیں گی, یہ قاعدہ ہے. مولا فرماتے ہیں اگر نبی کسی سواری پر بیٹھ جاتے تھے تو نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ وہ بیمار ہوتی تھی. گھوڑوں کی عمریں 25 سال سے زیادہ نہیں ہے, جو گھوڑے پالتے ہیں وہ جانتے ہیں. نبی جس گھوڑے پر بیٹھتے تھے 50 سال کے بعد کربلا میں بھی جوان ہے. نے لکھا ہے کہ نبی کی سواری تھی. اس طرح صاحب نے کہا نا کوئی گھوڑے کو تیر نہ مارے, میں نے نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے. جی یہ برکت ہے نسبت کی وجہ سے. توجہ ہے. ایک گونگے کو مولا صادق نے اپنے منہ میں کنکریاں دی, اس پہ لعاب لگا, فرمایا اس کو ذرا اپنے منہ میں لے لو. اس گونگے نے وہ کنکریاں منہ میں نہیں وہ لے لو. کیا جس کے لعاب میں اتنا دم ہو اس کے خون میں کتنی تاثیر. یہ نسبتوں کی بحث ہے. تسلی دیجیے, تھک تو نہیں رہے. سرکار فتح خیبر کے موقع پہ جب مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے نا, تھکے تو نہیں ہیں. سرکار نے دیکھا کہ مال غنیمت میں کچھ جانور بھی آئے ہیں اور ان جانوروں میں ایک گدھا بھی ہے, اور وہ گدھا رسی چھڑا چھڑا کر نبی کی طرف لمک رہا تھا. تو سرکار نے ایک صحابی سے فرمایا اس کی رسی چھوڑ دو, دیکھو یہ کرنا کیا چاہتا ہے. جیسے ہی رسی اس کی کھولی وہ دوڑتا آیا, نبی کے پیروں کا بوسہ دیا اور نبی سے کہنے لگا میرے آباء و اجداد کی پشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا مسیح نبی بیٹھا ہے. کچھ مدت سے ہماری پشتوں پر کوئی نبی یا مسیح نبی نہیں بیٹھا. آپ خود کچھ دیر میرے لیے میرے اوپر سواری کیجیے, یا علی سے کہیے مجھ پہ بیٹھ جائے. سرکار نے کچھ دیر اس پہ سواری کی اور پھر اپنے اصحاب سے فرمایا یہ آج کے بعد مجھ سے منسوب ہے, اس کا نام میں یافور رکھتا. سرکار کی جو سواریاں تھیں ان میں ایک گدھا تھا جس کا نام یافور تھا. سرکار نے فرمایا یہ میری سواری ہے, یہ یافور ہے. نبی کے بیٹھنے کی برکت سے وہ اتنا سمجھدار تھا کہ سرکار اس کی پشت پر اگر کوئی چیز رکھ کے کہتے تھے فلاں صحابی کو دیکھ کر آ جاؤ, اور یہ اسی کو جا کے دیتا تھا. اور اگر فرماتے تھے کہ فلاں کو بلا کر لے آؤ تو اسی کے دروازے پہ جا کے آواز لگاتا تھا جسے نبی نے بلایا ہے. مجھے جملہ کہنے دیجئے جو نبی کی بات کو سمجھے, میں اسے گدھا کیسے کہوں. آپ کی توجہ بھرپور ہے, جملہ دیا کر رہا ہوں. جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں, اور جو نبی کی بات کو نہ سمجھے میں اسے مسلمان کیسے کہوں. میں آج کی پہلی مجلس میں مضمون آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ نے جو بلا عصر کہہ کر قسم کھائی ہے, یہ بس عصر, ظہر کے بعد والا وقت عصر ہے. ہاں ظاہر کا انکار نہیں ہوگا. ظہور قرآن حجیت رکھتا ہے. جو قرآن کے ظاہری الفاظ ہیں ان سے ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا. جی ہاں وقت عصر بھی مراد ہے, یا عصر سے مراد عصر یعنی زمانہ. آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خمینی ہم عصر تھے. مثال کے طور پر ابو بصیر اور مومن عطاق دونوں ہم عصر صحابی تھے. حضرت سلمان فارسی, حضرت ابو ذر ہم عصر تھے. قائد اعظم محمد علی جناح اور راجہ صاحب محمود آباد ہم عصر تھے. ہم یہ کہیں گے ہم عصر, ایک زمانے کے لوگ.
اللہ ایک زمانے کی قسم کھا رہا ہے یا ظہر کے بعد والے وقت عصر کی قسم کھا رہا ہے؟ ہم دونوں مراد لیں گے، اس لیے کہ عصر سے دونوں مراد ہیں۔ تو کیسے سمجھیں گے کون سا عصر یعنی کون سا زمانہ اور کون سا ظہر کے بعد والا عصر؟ عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا، محنت کے بعد آپ کو جملہ دے رہا ہوں، یہ اپنی بنائی بھی بات نہیں ہے، یہ پڑھ کر آیا ہوں، یہ ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، میرے دماغ کی تخلیق نہیں ہے جی، میں تو نقل کر رہا ہوں کہیں سے پڑھ کر۔ جب ہم وقت عصر میں جائیں گے تو عصر عاشور بنے گا۔ اللہ عصر عاشور کی قسم کھا رہا ہے، اور اگر ہم اسی عصر عاشور کو زمانے پر پھیلائیں گے تو عصر مصطفیٰ کی قسم کھا رہا ہے۔ یعنی میں یوں کہہ دوں کہ نبی کے زمانے کا خلاصہ کیا جائے تو حسین کی کربلا بنتی ہے، اور حسین کی زندگی کو متول کیا جائے تو نبی مکرم بنتے ہیں، تبھی حسین منی وانا من الحسین سمجھ میں آئے۔ یہ دو مختلف باتیں نہیں ہیں، عصر عاشور بھی مراد ہے اور عصر مصطفیٰ بھی مراد ہے۔ عصر عاشور پر بات کو آج مکمل کروں گا، مگر عصر مصطفیٰ پہ دو جملے سن لیجیے۔ ہم سب کو عصر مصطفیٰ چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے کہا سنی ہے یا شیعہ؟ فوراً فرمایا میں عصر نبی کا مسلمان ہوں۔ عصر مصطفیٰ میں پلٹ جاؤ تمہیں عصر مصطفیٰ سے قرآن بھی ملے گا، علی بھی ملے گا۔ ہمیں عصر مصطفیٰ کے نفاذ کی ضرورت ہے، اس زمانے میں پلٹنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ میں تو عملی طور پر اس پر عقیدہ رکھتا ہوں کہ ہم جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اتنی دیر تک ہم اس زمانے میں پلٹتے ہیں۔ دن میں زیادہ سے زیادہ بچوں مجلس سے کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ عصر مصطفیٰ میں پلٹنا ہو جائے۔ قرآن کی تفسیر بیان ہوتی ہے، اہل بیت کی عظمت بیان ہوتی ہے۔ میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے، ہم کیسے پہچانے؟ حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ میرے مولا نبی فرماتے ہیں لا یعرف اللہ الا انا وعلی، اللہ کو کوئی نہیں جانتا اور نہیں جانے گا سوائے میرے اور علی۔ اللہ کو کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جان سکتا سوائے میرے اور علی۔ ولا یعرفنی الا اللہ وعلی، اور مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ کے اور علی کے۔ میری کوئی معرفت نہیں رکھتا، اور اگر کوئی مجھے جانتا ہے تو وہ اللہ جانتا ہے اور علی جانتا ہے۔ بعد والا جملہ سنے، لا یعرف علیا الا اللہ وانا، اور علی کو کوئی جان ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے اور میرے۔ تو اگر مجھے اور آپ کو علی جاننا ہے، علی سمجھنا ہے، تو مجھے یا قرآن پڑھنا ہوگا یا مصطفیٰ کا فرمان پڑھنا ہوگا۔ مجھے دیکھنا ہوگا کہ قرآن مجید میں مولا علی کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے اور سرکار نے مولا علی کے بارے میں کیا کہا ہے، تب ہم عصر مصطفیٰ میں پلٹیں گے۔ مولا علی کی شہادت کے بعد صلح امام حسن کے بعد یہ شام سے مدینہ آیا اور کہا مجھے اصحاب سے ملنا ہے۔ اصحاب میں ایک بڑا نام حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کی آمد پر تمام صحابہ کھڑے ہو گئے، ان کا احترام کیا۔ تو انہیں دیکھ کر کہا علی کی رحلت ہو گئی، علی کے بارے میں کچھ کہو۔ تو حضرت ابن عباس نے مولا کی شان میں نازل شدہ آیات کی تلاوت کرنا شروع کی، ایک آیت پہ دوسری آیت، یہ علی کی شان میں، یہ علی کی شان میں، 365 آیتیں علی کی شان میں۔ چند آیتیں سن کر ایک مرتبہ ماحول بدلنے لگا تو کہنے لگا کوئی اور بات کرو۔ تو حضرت ابن عباس نے بے ساختہ فرمایا آنہانی ان تلاوت القرآن، تم مجھے قرآن پڑھنے سے روک سکتے ہو؟ اگر مجھے مولا کائنات کے فضائل پڑھنے تو قرآن کی آیات لے کر آؤں، اس لیے کہ علی کو اللہ جانتا ہے، یا نبی کا فرمان اور حدیث لے کر آؤں اس لیے کہ علی کو نبی جانتے ہیں۔ اب ایک فرمان نبی کا سن لیجئے، میں آج کی منزل کو تمام کروں۔ سرکار فرماتے ہیں فضل علی، تھکے تو نہیں؟ باہر والے دوست بھی میرے ساتھ ہیں۔ فضل علی جی
علی کی فضیلت پوری امت پر ایسی ہے جیسے 12 مہینوں میں ماہ رمضان کو فضیلت ہے۔ علی کا تو کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے۔ فضل علی علی هذه الامة كفضل شهر رمضان على سائر الشهور، وفضل علی علی هذه الامة كفضل ليلة القدر على سائر الليالي۔ علی کی فضیلت ایسی ہے جیسے شب قدر کو سال بھر کی راتوں پہ فضیلت۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، میں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے۔ فرمایا فضل علی علی هذه الامة كفضل جمعة على سائر الایام۔ علی کی فضیلت ایسی ہے جیسے سارے دنوں پر جمعے کو فضیلت ہے۔ فرمایا فطوبى لمن آمن به وصدق به، اور میں جنت کی بشارت دیتا ہوں جو علی کی فضیلت کا قائل ہو جائے اسے، میری طرف سے جنت اسے مبارک ہو جو علی کی فضیلت کا قائل ہے۔ اللہ اکبر۔ وویل لمن جحدہ، اور دوزخ اور جہنم اس کے لیے ہے جو علی کی فضیلتوں کا انکاری ہے۔ تمام تر فضائل کا مجموعہ علی کی ذات۔ کون سی ایسی فضیلت ہے جو یہاں کمال پر رشک کرتی ہیں فضیلتیں جس کے نام پر کہ علی نے ہمیں منہ لگایا ہے، علی نے ہمیں گلے لگایا ہے۔ وہ فضیلت علم ہو تو علی سے بڑا کوئی عالم نہیں، بلکہ میں جملہ کہہ دوں علی عالم نہیں تھے، علم تھے۔ علی کی ذات علم، علی کا مکمل وجود علم۔ علی مسکرائیں تو علم بٹے، علی ناراض ہو جائیں تو علم، علی خاموش رہے تو علم، بولے تو علم۔ علی آتے تھے یعنی علم آتا تھا۔ یہ وجود عادل نہیں تھے مولا علی، عدل۔ مجھے اللہ تو ہو رہا ہے ٹھک رہے ہیں۔ مولا کا وجود عدل، عادل نہیں عدل۔ بس آخری روایت پھر مسائل پڑھوں گا۔ ایک شخص نے مرتے ہوئے بڑی جائیدادیں چھوڑی، بڑا مال چھوڑا، بڑی دولت، اور ایک یتیم بچہ بھی چھوڑا۔ اپنے بھائی کے حوالے یتیم بچہ کرتے ہوئے کہا کہ جب یہ جوان ہو جائے تو جو تمہارا دل کہے وہ اسے دے دینا۔ یہ بچہ جوان ہوا تو اس نے چاچا سے کہا کہ چاچا مجھے میرے باپ کا مال دے دو۔ تو انہوں نے آواز لگائی اپنے نوکر کو کہ 1000 درہم اسے دے دو۔ اگر جی 1000 درہم تو آپ کے ایک نوکر کی تنخواہ بنے گی، میرا باپ تو بہت کچھ چھوڑ کر گیا ہے، مجھے تو سارا مال چاہیے۔ کہ تمہارے باپ کی وصیت ہے جو میں چاہوں وہ دے دوں، میں مجھے دو۔ بچہ عدالت میں چلا گیا، دور حضرت عمر کا ہے، اور ایک مرتبہ قاضی نے فیصلہ سنایا کہ یہ اس کے مطابق تمہارے باپ کی وصیت کے مطابق اس نے تمہارے بھائی سے تمہارے چچا سے کہا کہ جو چاہو دے دینا، تو یہ تو 1000 درہم چاہتا ہے، دے دو۔ 1000 درہم ملا، اس نے بچے نے تسلیم نہیں کیا فیصلہ، اور روتا پیٹتا علی کے دروازے پہ چلا۔ اور اگر کوئی علی کے دروازے پر سوالی آ جائے تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ مولا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دربار میں تشریف لائے۔ حاکم وقت نے فرمایا کہ یہ فیصلہ تو قاضی کا ہے۔ قاضی سے جا کر کہا، بلایا گیا کہ آپ نے فیصلہ دیا؟ انہوں نے کہا جی آپ کا مقام بہت بلند ہے، مگر میں نے فیصلہ تو تحریر کے مطابق دیا ہے۔ اس کے باپ نے فیصلہ کیا تھا جو چاہو دے دینا، تو آپ جو دے رہا ہے وہی دینا پڑے گا۔ مولا نے فرمایا نہیں، اسے 1000 درہم اس کے چاچا کو دے دو، باقی اس کو دے دو، اس لیے کہ یہ اسے چاہتا نہیں ہے، یہ اسے چاہتا ہے۔ یہ 1000 درہم نہیں چاہتا۔ یہ جتنا مال رکھ رہا ہے اسے چاہتا ہے نا، تو باپ نے تو وصیت کی جو چاہے وہ دے دے۔ تو یہ چاہتا وہ مال ہے جو یہ رکھ رہا ہے۔
سنایا ہوتا تو عمر ہلاک ہو گیا. علی عدل ہے، علی علم ہے، علی شجاعت ہے، علی سخاوت ہے، علی غیرت ہے، علی عزت ہے، علی شہامت ہے، علی عیبت اللہ ہے. اللہ علم اپنا جہاں رکھتا ہے اس صندوق کو علی کہا جاتا ہے. ہمیں اس زمانے میں پلٹنا ہوگا جس زمانے میں نبی نے علی سمجھائے. اسی لیے اللہ عصر کی قسم کھا رہا ہے، عصر مصطفیٰ کی قسم کھا رہا ہے. اور عصر مصطفیٰ یا عصر عاشور مطول کریں تو 23 برس، مختصر کریں تو عصر عاشور. اور عصر عاشور میرا بچوں سے سوال ہے کہ کتنی دیر لگتی ہے لا کہنے میں، نہ کہنے میں، نہیں کہنے میں؟ ایک لمحہ لگتا ہے نہیں کہنے میں. اس ایک لمحے کا فیصلہ علی حسین مولا کا، مولا حسین کا وہ ایک لمحے کا فیصلہ. قیامت تک حسین کی امامت، اب ہر زمانہ حسین کے پیچھے چلے گا، اب ہر دور حسین کے پیچھے رہے گا. میری اور آپ کی عزت بہت ہے اس لیے کہ ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں. چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے. صبح سے عصر تک لاشیں اٹھائیں اور اتنے لاشیں اٹھائے ہیں کہ امامہ کھل کے گردن میں آ گیا ہے. اور رونے والوں حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی خود اٹھائے. اگر کوئی پڑھ کر کہتا تھا نا مولا یہ میرا غلام ہے، فرماتے تھے اب میرا یہ شیدائی ہے. جون کا لاشا خود اٹھایا، عابس کا لاشا خود اٹھایا، شوزت کا لاشا خود اٹھایا. 72 لاشیں حسین نے خود اٹھائے. ایک لاشا بھی اٹھا کے لانا چاہتے تھے، وہ تو حکمت تھی، وہ تو چاہت تھی مولا عباس کی کہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ لاشا خیمے میں جائے، اس لیے کہ خالی گوزہ لے کے بچے اگر آ گئے تو عباس کیا جواب دیں گے کہ پانی کیسا رہ جائے. جس حسین نے صبح سے عصر تک لاشیں اٹھائے، رونا تو اسی کا ہے، اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں. 3 دن زہرا کے لال کا لاشا زمین کربلا پہ بھی گورو کفن رہا. اجرکم اللہ. عزیزانو لاشیں میرے مولا نے بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. سنیں گے؟ ایک لاشا حضرت قاسم کا لاشا، اپنے بھتیجے کا لاشا اٹھا کر لائے اور فریاد کر رہے تھے، نوحہ پڑھ رہے تھے، تیرے چچا پہ بڑا گراں ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آوازوں کو آزاد کریں گے، مجھے 2-3 منزلیں رکھیں گے. تیرے چچا پہ بڑا گراں ہے، تو مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر سکے. کیسے اٹھا کے لائے ہیں لاشا، اس کا بیان بڑا مشکل ہے. لیکن عزیزانو جب لاشا لے کے خیمہ گاہ پر پہنچے نا تو خیموں کے باہر بیویوں کا مجمع تھا، بیویوں کی قطار تھی. ساری بیویاں استقبال کرنے باہر آئی نہیں تھی. جناب زینب نے بڑھ کر بھائی کو سہارا دیا، مگر حسین کی نگاہیں کسی بیوی کی طرف توجہ تھی کہ ابھی آواز آئے گی ایک بیوی کی جو رو کر مجھ سے لاشا لے گی. وہ کون سی بیوی ہے؟ وہ اس بچے کی ماں ام فروا، امام حسن کی زوجہ، امام حسین کی بھابی. مگر بہت دیر گزر گئی اور امام حسین کو احساس ہوا کہ بھابی ام فروا نظر نہیں آ رہی. تو جناب زینب سے کہا بہن زینب بھابی کہاں ہے؟ تو ایک بیوی کی آواز آئی. جب قاسم کے گرنے کی خبر آئی تھی تو ام فروا پشت خیمہ پہ چلی گئی. جناب زینب چند بیویوں کے ساتھ خیمے کی پشت پر گئی تو کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں. اجرکم اللہ. اور جناب ام فروا تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکران شکران. یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری قربانی قبول کر لی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آوازیں بلند ہے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. جناب زینب نے دیکھا کہ ذکر مکمل ہوا تو آواز دی بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں. بی بی ام فروا اٹھی اور آ کر وہاں بیٹھ گئی جہاں لاشا رکھا ہوا
برابر بیٹھ کر وہ ٹکڑے ٹکڑے لاشا دیکھ رہے ہیں، اور لاشا دیکھ کر انتہائی وقار کے ساتھ، انتہائی ہمت کے ساتھ، قربان چاہیں ان بیویوں پر ہمارے ماں باپ، ان کی جوتیوں پر ہمارے ماں باپ پر، انتہائی وقار کے ساتھ کہا بھائی حسین آپ اپنی گردن سیدھی کر کے کھڑے ہو۔ مجھے قاسم کا کرتا دے دیجئے بس۔ امام نے نہیں فرمایا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا، جو گھوڑوں کی ٹانگوں سے چاک چاک ہو گیا، وہ خون بھرتا کرتا آپ کیا کریں گی؟ ایک ماں کی آرزو تھی، امام حسین نے کچھ ہی لمحوں میں وہ تار تار چاک چاک کرتا جناب ام فرما کو دے دیا۔ وہ اپنے خیمے میں لے گئی۔ عزاداروں سنیں گے، عصر عاشور خیمے لوٹے گے، تبرکات لوٹے گئے، زیورات لوٹے گئے، بستر چھینے اور کھینچے گئے، چادریں اتاری گئی، زیورات اتارے گئے۔ تصور میں ایک مرتبہ جائیں تو ہماری حالت غیر ہوتی ہے۔ ہماری بچی کی طرف اگر کوئی اجنبی دیکھے ہمارا وہ دل خراب ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری بچی دوڑتی بھی آئے اور ہم سے لپٹ کے کہے کہ فلاں نے مجھے مارا ہے، ہمارا حال غیر ہو جائے گا، شاید غیر ارمن انسان تو مر جائے گا۔ اسی لیے تو رو رہے ہیں کہ کہاں سکینہ نے امام سجاد سے نہیں کہا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خیمے لٹے، تبرکات لٹے، یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ سے شام گیا، شام میں اسیر رہا۔ اسیر سے رہائی کے موقع میں تبرکات واپس آئے، چادریں واپس آئیں، زیورات واپس آئے۔ ہر ایک بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی۔ بی بی ام فرما نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی تھی۔ یہ قافلہ کربلا آیا، کربلا سے مدینہ گیا۔ جب مدینہ پہنچے نا تو بی بی نے فرمایا میرا اونٹ جنت البقیع لے چلو۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جنت البقیع پہنچی، قبر حسن کے، امام حسن کی قبر کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا